ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، ارے جو آج تم کو بسوں میں جگہ نہیں دیتے اپنے بازو میں، وہ اجمیر شریف سر پہ پھول رکھ کر کیوں لے جاتے ہیں؟ غریب نواز کی چوکھٹ پکار پکار کر کہہ رہی ہے تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ تجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا اور میرے پاس پھول لا کے پیش کرتا ہے، تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں سچا مومن ہوں اور تو مومن ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، غفلت غفلت اور غفلت، آج ہم دنیا میں ڈوب گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جو سید امین القادری صاحب قبلہ کی ہے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کرتے ہیں۔ آئیے محترم حضرات ہم سب مل کر کے ان کی تقریر کو سماعت کرتے ہیں۔ کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو غسل دیا گیا وصال کے بعد اور آپ کا کرتا اتارا گیا تو وہ کرتا کئی کلو کا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اکبر مدینہ منورہ سے جو کرتا پہن کر چلے تھے اسی کرتے پر پوری زندگی گزار دی۔ جب وہ پھٹا کرتا تھا تو پیون لگا لیتے تھے، پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے، پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے۔ مسلسل پیون پر پیون کی وجہ سے کرتا تو ختم ہو گیا تھا، پیون ہی پیون تھے، پیون اتنی کثرت کے ساتھ لگائے گئے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا۔ لیکن مجھے بتاؤ اللہ اکبر، زرق برق لباس پہننے والوں کا کوئی عرس نہیں مناتا، لیکن وہ مرد درویش جس نے ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی، جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا، لیکن پورے ہندوستان سے نہیں صرف بلکہ پوری دنیا سے اس شاخ کے قافلے اجمیر معلیٰ روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا سبق ملا؟ جنہوں نے دنیا کے لیے زندگی گزاری ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ گیا، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی قدرت ان کے ڈنکے بجاتی نظر آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء اللہ، نعرہ حیدری۔ ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس ولی کے نام پہ عرس کی بجائے اگر کسی کے باپ کے اصالے ثواب کی محفل ہوتی تو کیا اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، اتنی سرد رات میں لوگ بیٹھتے؟ یہ کیا ہے؟ گویا کہ ہمیں خاموش پیغام مل رہا ہے۔ غفلت برتنے والے انسان، دولت کے نشے میں ڈوب کر خدا کو بھولنے والے انسان، حسن کے نشے میں ڈوب کر غرور اور تکبر میں ڈوبنے والے انسان، یاد رکھو اگر تم آخرت کو فراموش کر دو گے، اگر تم آخرت کی تیاری نہیں کرو گے، اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ زندگی میں بھی لوگ ذلیل کریں گے، زندگی میں بھی لوگ رسوا کریں گے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج مسلمان کہہ رہے ہیں، سب مسلمان کہہ رہے ہیں مولانا ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ بستیوں سے اٹھنے والا دھواں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی نہیں، کسی ایک ریاست کی نہیں، پوری دنیا کی بات، بستیوں سے اٹھنے والا دھواں، یتیم ہوتے ہوئے بچے، جوانی میں بیوہ ہونے والی خواتین، بے گور و کفن تڑپنے والی لاشیں۔ آج مسلمان کہتا ہے ہم در در کے بھکاری ہیں، ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہم رسوا کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی یہی حالات تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک مسلمان دین پر عمل کرتا تھا، آخرت کی تیاری کرتا تھا، تب تک
مسلمان ذلیل نہ تھا، رسوا نہ تھا، بلکہ ہم نے تو اللہ اکبر 50 سال پہلے کے حالات تو نہیں دیکھے، لیکن 15 سال پہلے تک دیکھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو غیر مسلم کھڑے ہو کے ٹرین کے پاس کہتا ہے ان کے آگے سے مت جانا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذلت کیوں ہے؟ جب آخرت کو فراموش کرو گے، جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے، اللہ اکبر، ذلت مقدر بن جائے گی، تباہی مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر، آج ذہن یہ بن رہا ہے دین پر عمل کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، یہ باطل قوتوں کی سازش ہے۔ دین پہ عمل کرنے والا کبھی ذلیل ہوا تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، ارے جو آج تم کو بسوں میں جگہ نہیں دیتے اپنے باسوں میں، وہ اجمیر شریف سر پہ پھول رکھ کر کیوں لے جاتے ہیں؟ غریب نواز کی چوکھٹ پکار پکار کر کہہ رہی ہے تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ تجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا اور میرے پاس پھول لا کے پیش کرتا ہے، تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں سچا مومن ہوں اور تو مومن ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا، غفلت اور غفلت۔ آج ہم دنیا میں ڈوب گئے، سب سے زیادہ توجہ دنیا کی طرف، دنیا کی محبت کی طرف، آخرت کے لیے کیا؟ اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آخرت کے لیے کیا؟ سن لو، دنیا سے کتنا بھی کماؤ کتنا بھی جماؤ کچھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ مفسرین کہتے ہیں کیا لے جاؤ گے اپنے نصیب کا؟ قرآن کہتا ہے نصیب تم صرف اپنے نصیب کا لے جاؤ۔ نصیب کا کیا لے جاؤ گے؟ کفن، کفن کے سوا کوئی کچھ نہیں لے جائے گا دنیا سے۔ اور کفن بھی سوچو تو صحیح، کپڑے ہم خریدتے ہیں، 4-5 دکانیں ڈھونڈتے ہیں تو بھی ہمیں کپڑے پسند نہیں آتے۔ ہائے ہائے کیا مسلمان اے انسان، کتنا تو غافل ہوگا دنیا پہ ڈوب کر۔ جس کفن کو تو نے آخری مرتبہ پہننا ہے وہ کپڑا سلا ہوا بھی نہیں ہے، اس میں جیب بھی نہیں ہے، وہ تیری پسند کا بھی نہیں ہے، تو کس کے لیے جی رہا ہے؟ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے، 12-12 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہ کماؤ، کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ مال کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو، مال کمانے کے لیے ممبئی تک جاتے ہو، مال کمانے کے لیے کلکتہ تک جاتے ہو، دبئی اور سعودی تک اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو مال مر کے گھر میں چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے اتنا لمبا سفر، اور جو عمل قبر میں کفن میں ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے گھر سے مسجد تک بھی نہیں جاتے، جو نہیں لے جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت، اور جو لے جانا ہے ساتھ، میری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو۔ غد کہتے عربی میں آنے والے کل کو۔ سوچیے تو صحیح قرآن کا اعجاز کیا ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا کہا کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، توجہ فرمائیں۔ غد کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، یہ کل کون سا ہے؟ آج جمعرات کا دن گزرا، کل جمعہ ہے، توجہ ہے آپ کی؟ نہ بولو بابا، نہ بولو، سن لو بابا، سن لو، خاموشی سے آپ بھی سنیں، بابا آپ بھی بیٹھ جائے، سب بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، بہت اچھے سے سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ سب پہ رحم کرے، توجہ فرمائیں۔ آج جمعرات کا دن گزرا، جمعرات کا سورج غروب ہو، کل جمعہ ہے، صبح سورج نکلے گا، لیکن کل ہماری زندگی میں جمعہ آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں،
جو یوم الغد ہے یعنی کل کا دن آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے, ہو سکتا ہے. لوگ بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جاتے ہیں, سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں, کھاتے کھاتے اٹیک آ جاتا ہے. کل کس نے دیکھا نہیں پتا, بلکہ کل کسی کی زندگی میں آتے ہی نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یوم الغد, قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, اس کی تیاری کیا کی, کیا تیاری کی. کیونکہ کل کا دن آنا جتنا یقینی ہے تمہاری زندگی میں, اس کی گارنٹی ہے یا نہیں ہے یہ تم جانو, لیکن قیامت کا دن ضرور آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ سب کے لیے آئے گا. اور وہ دن کیسا دن ہے, قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو, پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. کیا بھیج رہے ہیں آخرت کے لیے, کیا بھیج رہے ہو؟ کوئی آخرت کی فکر ہے ہمارے پاس؟ میں ایک مختصر آپ کے سامنے آخرت کے بارے میں ایک مطالعہ پیش کروں آپ کے سامنے. آج ہماری قوم بے باک ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, معذرت کے ساتھ برا مت ماننا, کہ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا, قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی کیا دیکھیں گے اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جبریل امین سارے فرشتوں کے ساتھ صف بصف اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں. سید الملائکہ جبریل امین تھر تھر کانپتے ہوں گے, اور ان میں بھی کلام کرنے کی, بولنے کی ہمت نہیں ہوگی, نہیں بول پائیں گے. جبریل معصوم ہے, معصوموں کے سردار ہے. تھوڑی دیر رک کر ٹھہر کر ذرا غور کر لیجئے, میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. خدا را اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. اللہ کے بندو, گانوں میں, غزلوں میں, فلموں میں رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, اگر ہم لوگ نیکی بھی کر لیں تو غور کریں کیا جبریل امین کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جس نے ہر نبی کی زیارت کی کوئی ایسی ہستی بتا دیں, تو میں بغیر کسی تکلف کے جبریل امین کا نام لے سکتا ہوں. ایسی ہستی جس نے ہر نبی کو دیکھا, حضرت آدم کو, حضرت نوح کو, حضرت یوسف کو, حضرت موسیٰ کو, اور حضور علیہ السلام کو تو بار بار دیکھا. استاد زمن کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. میرے بھائی وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. جبریل امین کی شان یہ ہوگی, وہ بھی کلام کرنے کی جرت نہیں کریں گے. اور ہمارے دوستوں اور بھائیوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی. کس قیامت کی بات ہو رہی ہے, کس آخرت کی فکر کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا ٹھہریے, اپنے آپ پر سوچئے. بہت بڑے دھوکے میں ہو, شیطان نے افکار کو اغوا کر لیا ہے, شیطان نے ہماری فکر کو اغوا کر لیا ہے. کیا سوچتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں میرے بھائی, ذرا غور کرو. روایتوں میں آتا ہے ایک ماں کے پاس بیٹا پہنچے گا اور پہنچ کر کہے گا ماں مجھے ایک نیکی دے دے. تو ماں کہے گی تو کون ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی. اللہ اکبر. اور اگر وہاں انبیاء کی شان دیکھنی ہے تو ایک روایت یہ بھی سن لے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا دو کہ جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جائے, میرے دل میں اللہ کی خشیت زیادہ ہو جائے. حالانکہ فاروق اعظم کے دل میں خشیت ربانی کا عالم یہ تھا, اللہ کے خوف کا عالم یہ تھا. اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر رونے کا نشان پڑ گیا تھا. میرے بھائیوں, جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے وہ آخرت کے لیے روتے ہیں, اور یہاں تو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا. ہمیں تو 5
5 कलमे भी नहीं पता, हमें तो नमाज रोजे के फराइज और वाजिबात भी नहीं पता, और हम ये सोच कर बैठे जलसे में आ गए हमें जन्नत नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। और बड़ी माजरत के साथ हम में कुछ बेबाक लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अमीनुल कादरी को देखो जन्नत मिलेगी, फुला को देखो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ शायद हम अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई, हम जिनको दिखाकर जन्नत बांट रहे हैं, क्या उनके खात्मा बिलखैर होने की भी कोई गारंटी हमारे पास है? अल्लाह अकबर। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुफ्र पे मर सकता है, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी अल्लाह अकबर मुनाफिकत पे मर सकती है, हम कौन है मेरे भाइयों? हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, ईद के दिन रो रहे थे। किसी ने पूछा या गौसुस सकलैन, आज तो ईद का दिन है, रोने का दिन है। फरमाया बेटा, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा वही दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा। अंदाजा तो करें, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, गयासुल कौनैन, महबूब सुभानी, जिसे कस्में दे दे के खिलाया पिलाया जाए, जिसकी शान ये हो सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, वो ईमान पर खात्मे के हवाले से यूं रो रहे हैं और मजीद फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, मुझे डर है कि वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वलियों के आस्थाने पे जाके दुकान मकान साइजिंग कपड़े कारोबार मांगने वालों, क्या कभी हमने ईमान पर खात्मा भी मांगा है? हाय हाय, सोचो तो सही। ये सब कुछ मांगो, जो छोड़ जाना है वो मांग रहे हो, जो लेके जाना है वो कब मांगा वलियों के आस्थाने पर? गौसे पाक से लेके गरीब नवाज तक, गरीब नवाज से लेके मखदूम पाक तक, मखदूम पाक से लेके सरकाराने माहरेरा और कालपी तक। पूछो तो सही, मांगते क्या हो वहां आस्थानों पे जाके, उर्सों में जाके मांगते क्या? बल्कि अपने उलमा से भी कहते हो कारोबार के लिए दुआ कर, बिल्कुल दुआ, लेकिन अल्लाह के बंदे ईमान पर खात्मे की भी तो दुआ कर, ईमान पर साबित कदमी की भी तो दुआ कर। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, इसलिए कि वक्त ज्यादा हुआ है, मुझे भी जाना है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें। काबे अहबार ये ताबई हैं और जलीलुल कद्र ताबई हैं। वो तौरेत इंजील के आलिम थे। उनसे फारूक आजम ने कहा काब, जरा ऐसी बात मुझे बता कि जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो, मजीद हो। काबे अहबार ने कहा अमीरुल मोमिनीन, सुन ले, शायद इसी पे बात पूरी हो जाए। गौर से सुन ले, तवज्जो के साथ। आप बहुत अच्छे से सुन रहे, अल्लाह आप सबको जजा दे, लेकिन मजीद गौर करना। फारूक आजम को काब ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, क़यामत के दिन मैदान महशर में, तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें डाली जाएगी अल्लाह, और 70,000 लगामें डाल करके उसको खींच के लाया जाएगा। गौर कीजिए। फिर कहते हैं जब जहन्नम पहली सांस लेगा, गौर कीजिए, ये काबे अहबार का रिवायत, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये रिवायत है। फारूक आजम के सामने काबे अहबार बयान कर रहे हैं उनकी फरमाइश पर। फरमाते हैं जहन्नम जब पहला सांस लेगा तो लोगों की कैफियत ये होगी कि लोग हवास बाख्ता हो जाएंगे। जब दूसरा सांस लेगा जहन्नम तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएगा। अल्लाह, अभी नमाजी बेनमाजी, आलिम गैर आलिम, नेक बद, अभी किसी की कोई तखसीस नहीं है। ये पूरा महशर है जिसके बारे में हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। रात रात भर इबादत करने वाले उस महशर को याद करके लर्जा बरंदाम है। अरे कमाल तो ये है, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था वो उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक जब आखिरत को याद करती है तो इतना रोती है। रावी बयान करता है कि जब दुपट्टा निचोड़ा जाता है तो आंसू ऐसे टपकते थे जैसे दुपट्टा निचोड़ने में जब धो के निचोड़ा जाता है कैसे पानी कैसे टपकता है, उम्मुल मोमिनीन के आंसू ऐसे टपकते। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ जिसके बिस्तर पे पूरी कायनात में हजरत आदम से लेके आज तक कोई ऐसी औरत नहीं हुई जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ, वो सिर्फ एक ही खातून है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सिद्दीक अकबर की शहजादी बिन्त सिद्दीक सिद्दीका अम्मा आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जिसके बारे में अगर हम मोहब्बत में डूब
واہ 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 شریف واہ ہیں واہ۔ اور دور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ اللہ کا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، واہ واہ واہ۔ سیریل دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والی زندہ میری باد، بہن، زندہ باد۔ بیوٹی پارلروں میں جا کر نامحرم کافروں سے چہرہ بنوانے والی میری بہن، تجھے حیا نہ آتی؟ تجھے حیا نہ؟ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ مذہب بیوٹی پارلر تک جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ اللہ اللہ۔ بیوٹی پارلروں میں جا کر تم جنت کا خیال کر رہی ہو؟ کافروں سے ان کے زانووں پر ہاتھ رکھ کر کے شادی کے موسم میں مہندیاں لگوا رہی ہو؟ ذرا غور تو کرو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہو، اجنبی مردوں سے بات چیت کر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت کی تلوار ہم سب کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم کسی کی بھی بیوی ہو، تم کسی کی بھی بیٹی ہو، تم کسی کی بھی بہن ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کی عذاب کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ پہاڑوں پر اپنا عذاب نازل کر دے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ یہ نازک سا جسم، یہ چھوٹا سا جسم، یہ کمزور سا جسم، میں اپنے جوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے ذرا توجہ تو کریں۔ جو جسم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کرتا، جو جسم مکھی کا چلنا برداشت نہیں کرتا، جو جسم اللہ اکبر تیز آواز برداشت نہیں کرتا، اچانک تیز آواز آئے ہمارا کلیجہ دہل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آواز تیز آتی ہے، پٹاخے کی آواز آتی ہے، کلیجہ دہل جاتا ہے، ہم بچک جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ جہنم کی آگ کی چنگاڑے، وہ جہنم کے دہتے ہوئے انگارے، ہم اس سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ اس کو کیسے برداشت کر سکیں؟ ویڈیو بند کر